یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت کے ساتھ نوازا تھا. بنی اسرائیل میں سے تھا، نیکوکار بھی تھا، اللہ نے اس کو نوازا بھی، لیکن پھر دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یقین کریں یہ جو سٹوری ہے، یہ اس کو سٹوری نہ سمجھیے گا، ایک ریالٹی ہے اور یہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے. آج بھی لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ ہے جو اس زمانے میں امیر لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغى علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی. وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ جس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھی. یعنی بڑے بڑے اونٹوں پر اس کی جو چابیاں لدی ہوتی تھی، اس کے خزانوں کی جو آپ سمجھ لیں انوینٹری تھی، ان گیٹس کی چابیاں جن اونٹوں پر لدی ہوتی تھی ان کی کمریں بھی جھک جاتی تھی. اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی. اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے اس سے، لا تفرح، مت شیخی بگاڑ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور طلب کر اس مال کے ذریعے جو تجھے اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر. یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس سے آخرت خرید دو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اس میں سے اپنا نصیب فراموش مت کر. جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر لیا، یا پہن کر بسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. باقی تو اس کے ورثاء کا مال ہے. تو اس دنیا کے مال میں سے نصیب جو ہے، یعنی لوگوں کے کو خرچ کر کے غرباء پہ آخرت میں اپنا حصہ کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر اس مال کے ذریعے غرباء پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مت خواہش کر زمین میں فساد مچانے کی. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ بہت کریٹیکل ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، فتنہ مال، دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج، جس میں میں نے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنسز کے طور پہ اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر. اب میں وہ احادیث اور آیات یہاں پر کور کروں پھر 1.5 گھنٹہ چاہیے. مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب قارون کو جب لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، کم از کم جو ڈیٹم لیول کے اوپر زکات والا معاملہ ہے وہ تو دے، تو بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتیں ہیں، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں نے بڑے طریقے کے ساتھ بزنس کیا، یہ تو میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. علی علم عندی، جو میرے پاس ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا. من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی، مال جمع کرنے میں یا اسباب جمع کرنے میں قارون سے بھی بڑھ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. قارون کو یہ گمان نہ ہوا کہ یار میری دولت بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا. یعنی بالکل ایگزیکٹو ڈیسیژن سنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ،
पूरी शान शौकत के साथ। आज के दौर में आप समझ लें अपनी वो लैंड रोवर के अंदर 3 पीस सूट पहन के, और उस जमाने में वो गोन पहन के और अपने उस जत्थे में खूबसूरत किस्म के ऊंटों पे बैठ के जब निकला, क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया, तो कहने लगे वो लोग जो दुनिया की जिंदगी के आरज़ूमंद थे, पाकिस्तानी को सीधी तरीके से उन्होंने जब देखा, कहने लगे या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, काश हमें भी इस किस्म की दौलत मिलती जो अल्लाह ने क़ारून को दी है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक ये तो बड़ा खुश नसीब है जिसके पास इतनी दौलत है। देखो अल्लाह का ही करम है, चाहे वो आराम के जरिए कमाया है, जो कुछ मर्जी है, वो आम लोग तो यही देख रहे होते हैं आप, ये तो अल्लाह का बड़ा करम है। यानी लोगों के नजदीक क्राइटेरिया ये है, किसी के पास दुनिया में बड़ा स्टेटस आ जाना, माल आ जाना, ये क्राइटेरिया है कि अल्लाह ताला का बड़ा उस पर फजलो करम है। अल्लाह के नजदीक तो ये क्राइटेरिया नहीं है, वरना तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को इस मामले में ये करता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस इतना ही रिस्क दिया जाए कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हफ्सा और आयशा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम से जब नाराज हुए और आपने ईला वाला फरमाया मामला और घर की छत पे चढ़ गए 1 महीने के लिए, तो उसी दौरान सैयदना उमर मिलने के लिए आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चटाई पे लेटे हुए थे, तो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना उमर ने दिल लगी की कि आपका मूड ठीक किया जाए, क्योंकि आप नाराज थे अपनी बीवियों पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफी बातें उन्होंने की। आप सल्लम उठे और सैयदना उमर ने देखा कि आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान है। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, यानी ऊपर कुर्ता भी नहीं था, सिर्फ तहमत बांधी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सैयदना उमर ने रोना शुरू कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसरो किसरा रोमन और पर्शियन अंपायर के हेड्स दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के इस हाल में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, दुनिया की हकीकत लगता है तुम पे भी अभी तक नहीं खुली। सैयदना उमर से, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि कैसरो किसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत लूट लें? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया। यही चीजें थी जिन्होंने फिर खुलफाए राशिदीन का किबला सीधा रखा हुआ था। सैयदना उमर ने बिल्कुल डंडे के जोर के ऊपर जो कौम को सीधा चलाया है। दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी उन्होंने, जिन्होंने अपने नबी की सोहबत में ये चीजें लम की हुई थी, उनका फिर एटीट्यूड यही होना था। उसी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मुझे तुमसे ये खतरा नहीं है कि तुम मेरे बाद बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौट जाओ, बल्कि मुझे खतरा है कि मेरे बाद दुनिया के खजाने तुम पर खोल दिए जाएंगे। और बुखारी मुस्लिम की और हदीस में आता है कि फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे और फिर जिस तरह अगली कौमें हलाक होगी तुम भी हलाक कर दिए जाओगे। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और वही हुआ है, आप देख लें। यानी आप वसल्लम की वफात के 7-8 साल के बाद रोमन और पर्शियन अंपायर मुसलमानों के कदमों में ढेर हो चुकी थी। खरबों, आज के खरबों डॉलर्स मुसलमानों को सालाना जिजिया मिलता था रोमन और पर्शियन अंपायर से। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। 3 बड़े आज़मों में मुसलमानों की हुकूमत पहुंच चुकी थी, उन लोगों की कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हमारी हालत थी बाज़-औक़ात 1 महीने, बाज़-औक़ात 2, बाज़-औक़ात 3 महीने तक हमारे घर चूल्हा ही नहीं जलता था और 2 काली चीजों, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। और खजूरें भी ये ना समझे कि कोई पेटियों के हिसाब से, 2 खजूरें सुबह, 2 शाम के वक्त, 1 मीठे पानी का प्याला सुबह और 1 शाम, क्योंकि उस वक्त मीठा पानी भी इशू था, बड़ी दूर से भर के लाना पड़ता था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। और जब फिर उम्मत अय्याशियों में पड़ी, फिर आप देख ले के सिर्फ मुसलमान हुकूमत रह गई, इस्लाम वाले मामलात जो है वो चंद एक ज़वाहिर तक रह गए और फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के कोड़े इस उम्मत के ऊपर पड़े और जिनकी बाकियात अभी तक मौजूद है। तो ये हमेशा से इस तरीके से एटीट्यूड रहा है। मसला नंबर 51 में मैंने ये सारी अहदीस अल्हम्दुलिल्लाह बयान की है। कितना खुश नसीब है ये कारून। ये किन लोगों ने कहा? जो दुनिया की जिंदगी के तलबगार थे, जो वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अल्लाहु अकबर,
اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے پاس العلم تھا. سائملٹینیس کنٹراسٹ. علم والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب جذبات تو کہہ رہے ہیں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب, اتنی مال و دولت ہے, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, لیکن علم والے لوگ جو ہیں وہ علمی پیرائی میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ, وہ ان کو بھی سمجھاتے ہیں, اور تمہاری خرابی اور ستیہ ناس ہو جائے تم لوگوں کا, تم نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا. وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ کے حضور بہتر اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے ثواب جو ایمان لے آئیں اور بات مان لیں اور نیک عمل اختیار کریں. ولا يلقاها الا الصابرون, اور یہ جو نعمت ہے بجز صبر کرنے والوں کے کسی کو نہیں ملتی. جو دنیا میں صبر کی زندگی گزارے گا اسی کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے. بھائی دنیا میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, نیکیوں پر استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے. ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا آسان کام ہے, اور تکلیف کے اوپر بھی صبر چاہیے. پھر ان اللہ مع الصابرین. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ میرے بھائیوں 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے 50% کا. ادھر سے بیٹا, ادھر سے چلے جائیں. 1 اور 2 روپے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50% کا فرق ہے, لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں تو فرق ہے نیگلیجیبل. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. اگر کوئی شخص 1 روپیہ ضائع کر کے 1 ارب روپیہ کما لے, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص فائدے میں جو 1 روپیہ خرچ کر کے 1 ارب روپیہ گوا دے؟ ظاہر ہے جو 1 روپیہ خرچ کر کے. تو یہ 1 ارب اور 1 روپے کی جو ریزیمبلنس ہے یہ بھی نہیں بنتی دنیا اور آخرت کی, کیونکہ وہ انفینٹ لائف ہے. بلکہ یہ ریشو پروپورشن تو قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا نہیں بنتا. آپ قبرستان چلے جائیں, آپ کو میجارٹی مردے ایسے ملیں گے کہ جن کی اپنی عمریں اتنی نہیں تھی, اس سے زیادہ ان کی قبر میں زندگی گزر چکی ہے. اگر ان کی آپ ڈیتھ کی ڈیٹ نکالیں, بلکہ ابھی آج سے آپ جو 100 سال پہلے تک لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی عمریں تو اتنی نہیں تھی, اور جو 1400 سال یا 10,000 سال پہلے لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی زندگی کتنی ہوگی, لیکن قبر میں اس سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے. اور آخرت کی زندگی تو ابھی باقی ہے. صرف قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کمپیئر کریں تو بندہ انبلیویبل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان لوگوں نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, پس ہم نے غرق کر دیا فرعون قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں, یعنی وہ اپنی دولت کے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. قُلْ اعوذ بِاللَّهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ, تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ہمارے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے پر. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, اور نہ ہی وہ اپنا انتقام لے سکا. اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, اب وہ لوگ جنہوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ اسی بھی اس طرح دے امیر ہوتے, جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی دولت کے سمیت دھسا دیا گیا زمین میں, انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ آرزو کر رہے تھے, یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, اوہ اب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. یعنی رزق کا زیادہ یا کم ہونا اس کی بزرگی کی, اللہ کے حضور کامیابی کی دلیل نہیں ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. یعنی اگر یہ اینڈ یہی ہونا تھا قارون کا تو شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت نہیں دی ہے. اگر یہی اینڈ ہونا تھا, شکر ہے اس اللہ کا, اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور اب پتا چلا, افسوس اب پتا چلا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ ناشکری تھی نا قارون کی. قارون کو کافر نہیں تھا, مسلمان تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, بس ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں اس نے غلط رویہ اختیار کر لیا. بولے اعوذ باللہ تعالی.
تو یہ میرے بھائیوں بہت ایک سمجھ لیں عبرت انگیز واقعہ ہے اس بنی اسرائیل کی امت کے اندر، ایک بہت بڑا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہماری عبرت کے لیے. اب دیکھ لیں قرآن میں ہر ایک وہ واقعہ موجود ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ تو پاکستانی قوم کے لیے عبرت ہے. یہ جو جعلی قسم کی اور جھوٹی من گڑت روایتیں ٹی وی کے اوپر حدیث نبوی کے نام پہ چلاتے رہتے ہیں، اس کی بجائے یہ کم از کم یہ ایک رکوع ہی جو ہے نا وہ 2-3 دن کے بعد چلا دینا تو یہ پاناما والے ایشوز نہ سامنے آتے ہیں. کم از کم لوگ جھنجھوڑے تو جاتے ہیں.